سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جناب مولانا احمد رضا صاحب جی پیاری آواز میں جا رہا وہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمایا سی. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سامعین اکرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبات ہنے پانچ جنجی خطاب جا منتظر ہوں او پانجی جشن جا مقرر خاص انے مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ الحاج مولانا صغیر احمد صاحب بریلی شریف وارا انہی جی بارگاہ میں مؤدبان عرض کہندو سے کہ مسند خطابت مکھی اچے انے پنجے نورانی خطاب سے پاکے مستفیض کریے پاں سامنے نکاح مڑے ملی کرے انے حضرت جو پور جوش نعرے تکبیر سے استقبال کریوں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن ولادت مصطفیٰ، جشن ولادت مصطفیٰ، نعرے رسالت. سامعین حضرات، آپ نے جو ابھی نعرے کا جواب دیا وہ بالکل کمزور سننے میں آیا. آج جیسا ہمارا مقرر ہے اور جیسا ہمارا خطیب ہے ویسا ہی نعرے کا جواب آنا چاہیے. دیکھنے میں تو بالکل دبلا پتلا نظر آتا ہے لیکن علمی لحاظ سے بہت بھاری اور وزنی ہے. دوبارہ نعرہ لگائیے مولانا صاحب. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علامہ صغیر احمد صاحب جوکھن پوری. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. معزز علماء کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مانڈوی کچھ میں کچھ کمزوری آ گئی کیا؟ جی حضرت. قاسم ابو ایسی بات ہے؟ نہیں ایسی تو نہیں ہے. کیا کمزوری ہے؟ جگانے والا نہیں ہے. جگانے والا نہیں ہے. جگانے والا کوئی نہیں. سو رہے ہیں جی. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وجيد المرسلين وكافة الشهداء والصالحين
والأولياء الكاملين والعلماء العاملين لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث فرد الأفراد بتد الأوتاد سيد الأسياد جيد الأجياد دافع الفساد نافع البلاد سلطان البغداد سيدنا ومولانا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني محي الدين وعلى حجة الله في الأرضين آية من آيات رب العالمين معجزة من معجزات خاتم النبيين شيخ الإسلام والمسلمين سيدنا ومولانا الإمام أحمد رضا إمام المجددين وابنه الكريم الأكرم سيدي وجيدي وسندي ومستندي ومعتمدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم زبدة المتبرعين وعلينا معهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم حضرات، تقریباً 8 سال پہلے مانڈوی میں حاضر ہوا تھا اور مجھے یاد آتا ہے کہ
حضرت سیدنا امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے میں نے تقریر کی تھی. بہت اچھا جلسہ تھا. اور اس کے بعد آج ہماری آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور اللہ پاک نے چاہا تو زندگی رہی تو 8 سال کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہو جائے گی. یہ ہمارے نوجوان عالم دین مولانا سلیمان صاحب اور سید قاسم شاہ صاحب اور حاجی احمدو صاحب اور ایک صاحب کوئی اور تھے جو سلطان بھائی. جب ان حضرات نے رابطہ کیا تو اس سے پہلے انہوں نے حضرت مولانا ملک عارف اللہ صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے فون کیا. پھر سید سکندر باپو نے کیا. جن حضرات نے رابطہ کیا اور اللہ کو منظور ہوا. میں نے وعدہ کیا اور وعدے کے مطابق میں حاضر ہوا. بہت سے احباب کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ آج کی تاریخ میں نے پروگرام دیا ہوگا. تو کتنے لوگ تو قاسم شاہ صاحب سے اور لوگوں سے قسم لے لے کے یقین کر رہے تھے کہ قسم کھاؤ کہ آ رہے ہیں مولانا صغیر احمد جوکھن پوری کے نہیں آ رہے ہیں. اور ایک بار مجھے یاد آتا ہے کہ منجل میں نثار بھائی لے کے گئے تھے. وہاں جلسہ ہوا تھا. کانڈلا وغیرہ تو بارہا میں حاضر ہوا اس عرصے میں. اور ہمارے حاجی عبداللہ صاحب یہ مہمان نواز ہیں. پہلے بھی ان کے یہاں اور آج بھی ان کے یہاں مہمان نوازی کے فرائض یہ انجام دیتے ہیں علماء اکرام. اللہ پاک ان سب حضرات کو اور جتنے حاضرین اور سامعین اور اس جلسے کے معاونین ہیں سب کو برکات دارین سے مالا مال فرمائے. آمین. اور سب کے دین و دنیا کے کام بنائے اور ایمان و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین. حضرت مفتی صاحب قبلہ کے بڑے شہزادے سید انور شاہ صاحب تشریف فرما ہے. چونکہ مفتی صاحب قبلہ اپنی عمر اور بزرگی کے حساب سے حلالت میں ہیں. پیروں میں بہت شدید تکلیف رہتی ہے. اللہ پاک شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے اور ان کا سایہ کچھ کی سرزمین پر صحت و عافیت کے ساتھ تا دیر سلامت رہے. پہلے جلسے میں وہ تھے منبر شریف پہ. آج بھی رہتے لیکن حضرت کو تکلیف ہے اس لیے تشریف نہیں لا سکے. تو ان کے ولی عہد سید انور باپو تشریف فرمائے ہیں اور ان کے شہزادگان قاسم باپو اور ہمارے حسین شاہ باپو یہ بھی تشریف فرما ہے. حضرات بڑی محبت کے ساتھ ماڈوی کے مسلمانوں نے آج کی اس مقدس رات میں یہ جلسہ منعقد کیا. بڑی سجاوٹ کی, بڑا عالی شان جلسہ منعقد کیا. اور کیوں نہ کرتے کہ آج کی رات سب سے بڑی رات ہے. اسی رات کے صدقے میں ہر رات بنائی گئی. سبحان اللہ. تو بڑی دور دور سے لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں. جس محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے اسی محبت کے ساتھ میں بھی حاضر آیا.
تو آپ جس طبیعت سے سننا چاہیں گے میں اسی طبیعت سے سنانے کی کوشش کروں گا. اور آپ ایسے ہی بالکل ڈھیلے ڈھالے انداز میں سننا چاہیں گے تو میں بھی کیوں محنت کروں گا بھائی, کیوں مولانا, ٹھیک ہے نا. اب میں درود شریف آپ سے پڑھواؤں گا, اس سے اندازہ کر لوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجئے. محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار کچھ اور زور لگا کے بلند آواز سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد محمد مبارک وسلم. ایک بار اور بلند آواز سے سب مل کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند اشعار آپ کو سناؤں. حاجی احمد صاحب نے قیام گاہ پہ فرمائش کی اعلیٰ حضرت کے اشعار سنائیے. تو میں عام فہم جو نعت ہے اعلیٰ حضرت کی وہ پیش کر رہا ہوں تاکہ سب لوگ سمجھیں, اور جو جتنا زیادہ سمجھدار ہوگا اتنا ہی زیادہ سمجھے گا اس کے رموز و اسرار کو. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سبحان اللہ. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی. اتنا تو آپ مل کے پڑھ سکتے ہیں ہمارا نبی. آپ کے بھی نبی ہیں کہ نہیں سرکار؟ بولو ہیں تو میرے ساتھ اتنا مل کے آپ بھی پڑھیے. سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. سبحان اللہ. سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سبحان اللہ. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, اندھے شیشوں
اللہ بہت خوب توجہ فرمائیے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. ذرا بولا کیجیے سبحان اللہ، زور سے بولیے اور زندہ دلی سے بولیے ایک بار سبحان اللہ. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. محاورہ ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارے تقدیر. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ سعید احمد صاحب، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شاہ بہت خوب بہت خوب. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آپ نے نعرہ لگایا، میں نے دیکھا سب نے جواب دیا نعرے کا، مگر ایک آدمی بالکل نہیں بولا. اب میں اس کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں وہ بھی بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے. لگائیے ذرا زوردار. نہیں وہ شیطان تو ادھر نہیں آ سکتا. وہ شیطان ہوگا. میں اسی آدمی کو دیکھ رہا ہوں وہ بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فٹ ہو گیا بات کیسا شیطان. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. آپ لوگ بھی تو بولیے کچھ. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل. جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار. انبیاء تاجدار. زور سے بولیے سبحان اللہ. آج سے زیادہ خوشی کی رات کوئی دوسری. تاجدار، تاجداروں کا نبی. تاجداروں کا آقا
इधर आइए। ये पीछे बैठे थे, पकड़े गए, अब पकड़े गए। हजरत पकड़े गए, वो यही थे, पकड़े गए यही थे। और एक शेर सुनिए, इरशाद, हजरत इरशाद। यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न मुबारक वाह वाह, बहुत खूब, पेशे नजर रहे। वाह ओतिया शत्रल हुस्न हदीस में आया है कि हुस्न का आधा हिस्सा उन्हें दिया गया और आधा हिस्सा सारे हुस्न वालों को तकसीम कर दिया गया, मगर वो हुस्न यूसुफ भी हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, 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 वो मली है दिलारा हमारा नबी, वो मली है दिलारा हमारा नबी। बाहर मेरे आला हज़रत, क्या कलाम, मसलक के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। इरशाद। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, ये एक सवाल है जो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे अंबिया किराम की बारगाह में पेश किया। ए अंबिया किराम, आप हमारे मालिक हैं। मालिक कह के खिताब किया कि ये बताइए कि जो हमारे नबी हैं वो आप सबके भी नबी हैं कि नहीं। सवाल देखिए, तो सारे नबियों ने जो जवाब दिया, ए हमारे चहीते अहमद रजा, क्या प्यारा सवाल तुमने हमसे किया है। एक शेर में सवाल, दूसरे शेर में जवाब। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, बहुत खूब, मुंह न देखो। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको। माशाअल्लाह, मजमा भी बड़ा जबरदस्त है और चला ही आ रहा है मजमा। देखिए आप कासिम भाई, देखो माशाअल्लाह। अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिको, क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, मसलक आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी। क्या तुम्हारा नबी है हमारा नबी। तो सारे नबियों ने जवाब दिया, ये हमारे प्यारे अहमद रजा। सुनो जवाब सुनो, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसा सबका खुदा, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, इनका उन
غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے شک غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا، بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، سبحان اللہ، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، بے شک سبحان اللہ، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو، واہ کیا بات ہے، اے مرتضی عتیق عمر کو خبر نہ ہو۔ اب آپ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ جو پیچھے کرسی والے ہیں نا، یہ تھوڑی کرسی اپنی آگے بڑھائیں، ادھر سامنے قریب۔ اب بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سرکار سے محبت کرنا آئین ایمان ہے، بے شک جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی ایمان زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا۔ بے شک، تو آپ لوگوں میں کوئی ایسا بھی آدمی ہے کہ جسے کم محبت ہے؟ نہیں، اس سے جسے محبت کم ہو ایسا بھی کوئی ہے مجمع میں؟ کوئی نہیں۔ جان سے، مال سے، اولاد سے، دنیا کی ہر شے کے مقابلے میں سرکار سے زیادہ محبت ہو تبھی آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ بے شک، سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سبحان اللہ، بے شک، تم میں کا کوئی آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھے
اپنے باپ سے زیادہ پیارا نہ سمجھے، اپنی اولاد بلکہ سارے لوگوں سے پیارا جب تک مجھے نہیں سمجھے گا کامل الایمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کو حضور سے محبت ہے، اگر محبت نہیں تو مومن نہیں، اور خوب محبت ہے، زیادہ محبت ہے، کم تو نہیں ہے، بولو نہیں نا؟ تو جب محبت زیادہ ہے تو اس محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ خوشی چہروں سے ظاہر ہونا چاہیے، زبان سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، عمل سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو ذرا تڑپ کے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر اور اپنے رب کی خوشی کی خاطر بلند آواز سے ایک بار بولیے تو سبحان اللہ۔ تم کیوں کمزوری سے بولتے ہیں؟ اور ایک بار بلند آواز سے سبحان اللہ، اور زندہ دلی سے ایک بار سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بیٹے، اب تم بھی جھنڈے اپنے سمیٹ لو اور دل میں نکالنا، اور دھیان سے سنو بیٹھ کے۔ ہمارا آپ کا پروردگار جل مجدہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، یعنی بے شک تم سب کے پاس اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا نور آ گیا اور روشن کر دینے والی کتاب تم سب کے پاس بے شک آیا۔ حضرات، رب فرماتا ہے تم سب کے پاس آ گیا، اب چاہے وہ مانڈوی کا مومن ہو اس سے پوچھئے کس کے تمہارے پاس نور آیا کہ نہیں؟ بولو آیا کہ نہیں آیا؟ آیا۔ انجار کے لوگوں کے پاس آیا، لونی شریف کے لوگوں کے پاس آیا، کانڈلا کے لوگوں کے پاس، گاندھی دھام والوں کے پاس، بولو اور بندر والوں کے پاس، راجکوٹ والوں کے پاس، جام نگر والوں کے پاس، احمد آباد والوں کے پاس اور جوکھن پور والوں کے پاس آیا، بریلی شریف والوں کے پاس آیا۔ صرف ہندوستان کی بات میں نہیں کرتا، پوری دنیا میں جس ملک میں اہل ایمان بستے ہیں کسی ایک سے بھی پوچھئے کہ تمہارے پاس نور آیا کہ نہیں آیا، تو ہر شخص بولے گا میرے پاس نور آیا۔ ہندوستان والوں ہی سے نہیں، اگر قبرستان والوں سے بھی پوچھیں گے تو وہ بھی کہیں گے ہمارے پاس نور آیا۔ سبحان اللہ، ایک نور اور ساری کائنات میں اسی کا ظہور، ایک ہی نور ہے اور ساری کائنات میں وہی جلوہ گر ہے، ساری کائنات میں اسی کی روشنی ہے، ہر دل اسی سے چمک رہا ہے، ہر جان کو اسی سے سکون مل رہا ہے کہ وہ نور سب میں جگمگا رہا ہے، مگر دیکھنے والی نظر چاہیے، ہر جگہ وہی جلوہ گر ہے، ساری کائنات میں وہی جلوہ گر۔ اور یہی معنی ہے حاضر و ناظر کے، سب جگہ وہی نور حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، دیکھنے والی نظر چاہیے، جس کے پاس نظر ہو وہ دیکھ سکتا ہے، جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دیکھا وہی جلوہ شہر با شہر ہے،
وہی اصل عالم و دہر ہے سبحان اللہ اللہ یا رسول اللہ مرحبا بولو نا زور سے مرحبا وہی جلوہ شہر بشر ہے وہی اصل عالم و دہر ہے وہی بحر ہے وہی لہر ہے وہی بحر ہے وہی لہر ہے وہی باٹ ہے وہی دھار ہے ساری کائنات میں اسی کا ظہور فرماتا ہے تم سب کے پاس آ گیا سبحان اللہ تم سب کے پاس سب کے پاس حضرات نور آ گیا اب ایک آیت اور سنیے اللہ پاک فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا سبحان اللہ جیسے ہم نے تمہارے اندر رسول بھیج دیا سبحان اللہ تمہارے اندر رسول بھیجا یہ لفظ فیکم پر غور کریں تمہارے اندر واہ واہ بہت خوب اب اس سے صرف صحابہ کرام ہی مراد نہیں ہے کوئی یہ کہنے لگے کہ ساتھ ہمارے اندر تو نہیں آئے صحابہ کے اندر آئے تھے تو اس بے ایمان سے آپ کہہ سکتے ہیں کیوں تو کہے گا تم کے مخاطب وہی صحابہ کرام ہیں انہی سے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے اندر ہم نے رسول بھیجا یہ ضمیر مخاطب ہے تو یہ خطاب انہی صحابہ سے ہے تو ہم کہیں گے کہ پھر اقیم الصلاۃ کا خطاب کس سے ہے نماز قائم کرو یہ کس سے اللہ نے فرمایا پھر یہ بھی صحابہ سے ہی خاص ہو گیا تو تمہاری چھٹی ہو گئی پھر اللہ پاک نے فرمایا آمینو ایمان لاؤ یہ کس سے فرمایا اس دور کے لوگوں سے فرمایا تو تمہاری چھٹی ہو گئی معلوم یہ ہوا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے مخاطب خاص ہوتا ہے مگر خطاب عام ہوا کرتا ہے کسی خاص زمانے کا کوئی ہو مگر خطاب قیامت تک کے لیے عام ہے جس کا مخاطب صرف صحابہ ہی نہیں ہے بلکہ ہم بھی ہیں اور قیامت تک ایمان والے سب مراد ہیں تو اللہ پاک فرماتا تم میں تمہارے اندر ہم نے رسول بھیج دیا تو جیسے عرب میں اس نے رسول بھیج دیا وہی رسول عجم میں بھی بھیج دیا جیسے مکہ شریف میں بھیجا ویسے ہی مدینہ شریف میں بھیجا ویسے ہی بغداد شریف میں ویسے ہی بریلی شریف میں ویسے ہی ماڈوی میں ویسے ہی کچھ میں ساری کائنات میں اللہ نے ایک ہی رسول بھیجا تو جب ایک رسول بھیجا تو ساری کائنات میں وہ رسول موجود ہوا اور جب ساری کائنات میں موجود ہوا تو وہی رسول حاضر بھی ہوا ناظر بھی ہوا اس زمانے ہی میں نہیں آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب ہے تو حضور قیامت تک موجود رہیں گے اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا اس پر تضمین کے 3 مصرے میں نے کہے ہم اہل سنن کا عقیدہ ہے واللہ سبھی سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ وہابی جہنم کا کندہ ہے واللہ جو مردہ کہے گا وہ مردہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم
से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा सगी अहमद जोखनपुरी। वो नूर अल्लाह ने भेजा सबके बाद, हर नबी के बाद, हर रसूल के बाद, हर पैगंबर के बाद भेजा, मगर पैदा सबसे पहले किया, सुभान अल्लाह, पैदा सबसे पहले किया। हर नबी से पहले वही नूर बनाया, हर रसूल से पहले वही नूर पैदा किया, हर पैगंबर से पहले वही पैदा किया, आखिर सबसे पहले पैदा करके सबसे आखिर में क्यों भेजा? तवज्जो है? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माशाअल्लाह, अब हमारा भी दिल लग रहा है, और जब हमारा दिल लगने लगा फिर तो इंशाअल्लाह कितने साथ चालाक लोग हैं, हद हो गई साहब, कमाल हो गया। हाजी अहमदू साहब, कमाल हो गया। हम आधा जुमला बोल रहे हैं तो पूरा जुमला वो कर रहे हैं। आप बोल रहे थे ना सो रहे हैं, वाह, अभी जगा दिया। जगा दिया, वाह वाह वाह। मेरा दिल लग गया तो इंशाअल्लाह दिल में आपके वो खुशी पैदा होगी कि इस खुशी को भुला नहीं सकेंगे आप, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आज मुझे मालूम हुआ कि वो जो 8 साल पहले हम तकरीर करके गए थे तो कैसेट वाले का बड़ा आलीशान मकान बन गया, इतनी कैसेटें बिकी थी। हाँ, बेशक बेशक, कमाल है। मुबारकपुर में एक मर्तबा हमने तकरीर की थी, तो वहां भी सुनने में यही आया कि वो कहता है साहब मौलाना साहब को जल्दी से फिर से बुला लो, लाउड स्पीकर वाला। उसने कैसेट बनाई तो उसका भी 2 मंजिल मकान बन गया। हाँ, एक मंजिला बना। हाँ इंशाअल्लाह। हज़रात, यही मैं खुशी देखना चाहता हूँ जो आपके चेहरे पे अब नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। अपने आका के तज़किरे में अगर ईमान वाले को खुशी ना हो तो फिर किसके जिक्र में हो? सरकार पैदा सबसे पहले किए गए और भेजे सबके बाद गए। आपने देखा होगा रात भर ये तारे जगमगाते हैं, लेकिन सूरज जब निकलने के करीब होता है तो ये सब छुप जाते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। छुप जाते हैं कि नहीं बोलो? बेशक बेशक। और आपने देखा होगा कि सूरज निकलने से पहले कुछ पूरब से रोशनी आने लगती है, सुबह सादिक के बाद वो रोशनी बढ़ती चली जाती है, फिर सूरज निकलने के करीब बहुत सा उजाला फैल जाता है। वो सूरज ही की रोशनी होती है, मगर सूरज के निकलने से पहले जाहिर हो जाती है। तारों में नूर दर हकीकत सूरज ही का होता है, मगर जब वो अपना ज़ुहूर फरमाता है तो ये सब छुप जाते हैं। अगर सूरज निकला हो तो कोई तारा चमक नहीं सकता। अगर मेरे मुस्तफा आफ़ताब रिसालत होकर पहले तशरीफ ले आते तो हजरत आदम कैसे चमकते, हजरत नूह कैसे चमकते, हजरत इब्राहिम कैसे चमकते, हजरत शीश कैसे चमकते, हजरत यूसुफ कैसे चमकते, हजरत इसहाक कैसे चमकते, हजरत याकूब कैसे चमकते, हजरत इस्माइल कैसे चमकते, हजरत जकरिया कैसे चमकते, हजरत यहया कैसे चमकते, हजरत अय्यूब कैसे चमकते, हजरत हूद कैसे चमकते, खलीलुल्लाह
اللہ کیسے چمکتے، ذبیح اللہ کیسے چمکتے، صفی اللہ کیسے چمکتے، کلیم اللہ کیسے چمکتے، نبی اللہ کیسے چمکتے، روح اللہ کلمت اللہ کیسے چمکتے۔ مصطفیٰ تشریف بعد میں لائے تاکہ سب اپنے اپنے مقام پہ چمک جائیں، اور مصطفیٰ تشریف لائے تو سب چھپ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بولو تو آپ کو بولو۔ اب چلو بریلی شریف میں، تصور میں بریلی شریف چلیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پکار اٹھے، تو ہے خورشید رسالت پیارے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ خورشید مانا سورج، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، سبحان اللہ، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے۔ سب ماہ پارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرات، میرے آقا سب سے پہلے پیدا کیے گئے، اس سلسلے میں آپ حدیث طیبہ ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ پیدا کیے گئے، کیوں پیدا کیے گئے؟ منشأ الہی کیا تھا؟ حدیث قدسی کا ایک جملہ سنیے، اب دل پورے طور پر حاضر کریں۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتك یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے یہ مختصر سا درود ہے، زور سے پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے پیارے حبیب، اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، صرف خدا تھا اور کچھ نہ تھا، اللہ کی ذات و صفات کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، نہ زمین تھی نہ آسمان، نہ چاند تھا نہ سورج، نہ عرش تھا نہ فرش، نہ لوح تھی نہ قلم، نہ مشرق نہ مغرب، نہ جنوب نہ شمال، نہ تحت نہ فوق، نہ شمس و قمر تھے، نہ شام و سحر، نہ خشک و تر، نہ بحر و بر، نہ لال و گوہر، نہ سیم و زر، نہ ماء و مدر، کائنات کی کوئی شے نہیں تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، نہ آگ نہ پانی نہ ہوا نہ مٹی، کچھ تھا ہی نہیں، صرف ذات الہی تھی، وہ ہمیشہ سے تھی اور ذات الہی ہمیشہ رہے گی، وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، اللہ کی ذات کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے پیارے میری مرضی یہ ہوئی کہ مجھے پہچانا جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں نے یہ چاہا، میں نے یہ پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے۔ اے لڑکے، اے بیٹے،
میں نے یہ پسند کیا کہ مجھ کو پہچانا جائے، تو اب پہچاننے والا کوئی تھا ہی نہیں کہ میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں، تو کون پہچانتا مجھ کو؟ فَخَلَقْتُكَ يَا مُحَمَّد، اے پیارے میں نے تمہیں پیدا